السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام ابواب الصوم ترمذی شریف کا درس سلسلہ وار جاری ہے۔ باب ما جاء في الكحل للصائم حدثنا عبد الله بن واصل حدثنا الحسن بن عطية حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال نعم وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وأبو عاتكة يضعف واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي۔ روزے دار کا سرما لگانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں دکھتی ہیں، کیا میں سرما لگا سکتا ہوں جبکہ میں روزے دار ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں لگا سکتا ہے۔ اس باب میں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث انس کی سند قوی نہیں اور اس باب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت نہیں۔ ابو عاتکہ ضعیف ہیں۔ روزے دار کے لیے سرما لگانے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک مکروہ ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اجازت ہے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما کا یہی قول ہے۔ روزے دار روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہے۔ ایک شخص کی آنکھوں میں تکلیف تھی، دکھ رہی تھی آنکھیں، تو شخص آ کر عرض کیا، حضور سے دریافت کیا تو آپ فرمائیں کہ لگا سکتا ہے، اجازت ہے۔ تو ائمہ میں سے دونوں امام اس قول کو اختیار کیے، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ، کہ روزے دار کو سرما لگانے کی اجازت ہے، کیونکہ روزہ توڑنے والی چیز کیا ہے؟ باہر سے اندر کوئی چیز جانا، تو سرما اندر جانے والی چیز تو نہیں ہے، آنکھوں میں لگائی جانے والی چیز ہے۔ پیٹ میں پہنچنے والی کوئی چیز ہے، دوا ہے، یا دماغ میں پہنچنے والی کوئی دوا ہے تو وہ بنا ہے۔ باب ما جاء في القبلة للصائم حدثنا حناد وقتيبة قال حدثنا ما جاء في القبلة للصائم، مطلب اس کا روزے دار کے لیے بوسے کے بارے میں جو حکم آیا ہے، یہ حکم ہے اس بات کا جو روزے دار کے لیے بوسے کے بارے میں آیا ہے، یعنی روزے دار کرنا ہے، ہاں چومنا روزے دار کے لیے، تو روزے دار چوم سکتا ہے یا نہیں روزے کی حالت میں، یہ اس کا بیان ہے۔ حدثنا حناد وقتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وابي سعيد وام سلمة وابن عباس وانس وابي هريرة قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة ألا يسلم له صومه والمباشرة عندهم أشد وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه وهو قول سفیان الثوری والشافعی۔ حالت روزہ میں بوسہ لینا، یہ اجازت ہے یا نہیں اس کی، اس کا بیان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں بوسہ لیا کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت عمر بن خطاب، حفصہ، ابو سعید، ام سلمہ، ابن عباس، انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی کا طریقہ یہ ہے کہ اس باب میں جو سب سے صحیح ترین حدیث ہوتی ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں، اور پھر وہی حدیث جن صحابہ سے مروی ہے ان کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، جیسے وفی الباب، بلکہ اس سلسلے میں اتنے صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، منقول ہے۔ ہاں سبحان اللہ، بہت بڑی بات۔ اس کے بعد
امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے، حدیث کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں جی، اور کوئی غریب لفظ آیا تو اس کی تشریح بھی کرتے ہیں جی، اور راوی کا نام آیا تو ان کی کنیت کیا ہے ان کے بارے میں مختصر ذکر کرتے ہیں، اور اگر کنیت کے ساتھ ذکر ہے ان کا تو ان کا نام کیا ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ جی، کئی خصوصیات ہیں ترمذی شریف کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ بخاری سے زیادہ بہتر ترمذی ہے۔ یعنی مختلف لوگ مختلف اعتبارات سے مختلف کتابوں کو ترجیح دی۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اکثر کا تو یہی رجحان ہے، لیکن بعض لوگ ترتیب کے اعتبار سے اور اس میں مسائل جیسے ترمذی شریف کے لیے سنن کا بھی لفظ استعمال کرتے اور جامع کا بھی، یعنی بیک وقت یہ سنن بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ سنن کا مطلب فقہی ترتیب کے لحاظ سے احادیث شریفہ بیان کیا جائے، جیسے فقہ میں ترتیب کتاب الطہارت، پہلے طہارت کا بیان، پھر نماز کا بیان، پھر روزے کا بیان، تو ترمذی شریف میں بھی اسی انداز سے احادیث شریفہ کا بیان ہے۔ پہلے ابواب الطہارہ ہے، پھر ابواب الصلاح ہے، پھر ابواب الصوم ہے، پھر ابواب الزکاۃ وغیرہ، تو اس لحاظ سے یہ سنن ہے۔ اور جامع کا مطلب 8 مضامین جس کتاب میں بھی بیان کیے جاتے ہیں اس کو جامع کہا جاتا ہے اس کتاب کو، تو 8 مضامین اس میں بھی جمع ہے، ترمذی میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، تو اس اعتبار سے ترمذی کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے اور سنن ترمذی بھی، جی، اعتبارات الگ ہے اس کے۔ جی، تو اب یہاں پر بتانا نا حدیث یہ حسن صحیح ہے۔ اب اس کے بعد پھر جن فقہا کا اس پر عمل ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، مذاہب بھی بیان کرتے ہیں فقہا کے، جی، حدیث بیان کرنے کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ اور صحابہ کرام اور تابعین کا حالت روزہ میں بوسہ لینے کے بارے میں اختلاف ہے۔ آیا روزے دار روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہے، چوم سکتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے خود صحابہ کے درمیان اور تابعین کے درمیان۔ بعض صحابہ کرام نے بوڑھے کو بوسہ لینے کی اجازت دی، لیکن جوان کو اجازت نہیں دی، جیسے کہ کہیں اس کا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، بوڑھا شخص ہے تو چونکہ اس کے لیے خطرہ نہیں ہے، بوسہ لینے کی صورت میں اس کا روزہ ضائع نہیں ہو سکتا، خراب نہیں ہو سکتا۔ البتہ نوجوان کے لیے اجازت نہیں ہے ورنہ، کیونکہ روزہ ٹوٹ جانے کا ڈر ہے۔ مباشرت ان حضرات کے نزدیک سخت منع ہے۔ یہ بوسہ تو کیا ہے لوازمات میں سے ہے، دوائی جب منع ہے تو اصل چیز تو بدرجہ اولا منع ہوں گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی یہ بولا کہ برائی کے قریب مت جاؤ، کیوں کہ کسی چیز کے قریب ہو تو ڈر ہے کہ وہ اس میں ملوث ہو جائے، ملوث ہو جائے، وہ عمل کر ڈالے، اسی لیے بولے قریب بھی مت ہو، بولے زنا مت کرو، بول کے نہیں بولا قرآن میں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بس ختم، یعنی اس کے جو دوائی ہے، اس تک پہنچانے والی چیزوں سے بھی پرہیز کرو، دوائی سے بھی دور ہو جاؤ۔ تو یہاں پر بھی وہی بڑھا ہے، مباشرت تو ان حضرات کے نزدیک سخت ہے۔ اس کے بعد بڑھے بعض علماء کے نزدیک بوسہ لینے سے ثواب کم ہو جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، بعض علماء کے نزدیک، بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض علماء سے مراد اس میں صحابہ بھی شامل ہے، جلیل القدر جیسا صحابہ میں جو فقہا ہیں، پھر اس میں امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جی ان چاروں ائمہ میں سے کسی کا مسلک ہے کیا؟ یہ امام شافعی کا مسلک بیان کرانا، احناف کا بھی یہی ہے مسلک، یہ جو بیان کرانا۔ ایک تو ایک چیز یہ بولے کہ روزہ لینے بوسہ لینے سے اجر کم ہو جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا کمال کیا ہے، ہر چیز سے محفوظ رکھنا اس کو، عبادت کو، نماز ہے سمجھے، خشوع خضوع رہنا اس میں، اخلاص رہنا، اور غیر ضروری حرکتیں نہیں رہنا، جیسے کوئی کھجا رہے ہیں، سر کھجا رہے ہیں، سب پیرا ہلا رہے ہیں، بچھڑا کے بیٹھا تو ذرا حرکت کر رہے ہیں، بالکل پرسکون انداز میں رہنا، یعنی کمال اور تمام کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرنا، تھوڑا بھی اس کے اندر نفسانی نہیں دینا، اگرچہ کہ کیا بنا روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن اجر کم ہو جاتا، ایک بات ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بتا رہے ہیں بعض، اور جمہور کا بھی مسلک یہی ہے جو بتا رہا ہوں، روزہ نہیں لہذا نفس پر کنٹرول ہو تو بوسہ لے سکتا ہے، اور اگر نفس پر قابو نہ ہو تو بوسہ نہ لے۔ اچھا، 2 چیزیں ہیں، جوان کے لیے بھی، نوجوان ہے شخص تو وہ روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو، قابو ہو تو بوسہ لے سکتا ہے، اور اگر قابو نہیں ہے تو نہیں لے سکتا۔ حناف کا بھی یہی مسئلہ ہے، حناف کا بھی یہی مسئلہ ہے جی۔ لیکن اس میں بوسے میں مراد یہ ہے کہ جیسا آج کل جو ایک رجحان چلا آ رہا ہے، ایک رواج چلا آ رہا ہے، جیسا کہ ہم سنتے بھی ہیں کہ امریکہ میں، یورپ کلچر وغیرہ میں کیا ہونٹ میں ہونٹ ڈال کے جو ہے بوسہ لیا جاتا ہے، تو حالت روزے میں یہاں پر اس کی صراحتاً پوری تشریح نہیں کی گئی،
تو بوسے سے مراد اگر ہوٹ میں ہوٹ ڈال کے جو ہے باقاعدہ جو ہے جس کو انگلش میں کس بولتے ہیں، اس طریقے سے اگر جو ہے کس لیا جا رہا ہے یا کوئی شخص لیتا ہے یا لے رہا ہے تو تب اس کا کیا حکم ہوگا؟ ابھی کیا ہے، کوئی چیز اندر جانا نہیں ہے جسم کے. اب یہ تو لیٹسٹ ترین طریقہ ہوگا، پہلے تو نہیں تھا ایسا. بوسے کا جو طریقہ تھا پہلے، بوسے کی بھی 5 قسمیں بیان کیے. ایک شفقت کا بوسہ ہوتا جو ماں باپ کی پریشانی پر دیا جاتا ہے. ایک شہوت کا بوسہ ہوتا، اور ایک مہربانی کا کچھ ایسا ذکر کیے، چھوٹے بچوں کو جو بوسہ دیتے. تو اب پہلے تو یہ طریقہ نہیں تھا ایسا بوسے کا. اب یہاں جو بیان کیا گیا ہے وہ جو طریقہ ہے معروف جو شروع سے چلا آ رہا، وہ اب جو موجودہ طریقہ چل رہا وہ نہیں ہے. کیونکہ اس میں تھوک یعنی ولا بالفعل لازمات اپنی بیوی سے جو ہے کس وغیرہ کریں گے بسیں گے. تو آج کل جو لیٹسٹ جو ماڈرن جو رواج چلا آ رہا ہے، جو چل رہا ہے فی الحال پریزنٹ میں، تو اس میں کیا ہے یعنی اپنی بیوی کا تھوک بھی جو ہے اندر آنے کے قوی امکانات ہیں. وہی تو بتائیں، تو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہوٹ میں ہوٹ ڈال کے کس نہ لیا جائے. پہلے جو اسلاف سے جو طریقہ کار جو چلا آ رہا ہے کہ پیشانی پہ بوسا یا ہوٹ پہ ہوٹ دیتا، لیکن اندر جو چوسنا وغیرہ جو ہے اس قسم سے منع کیا گیا، روکا گیا. تو یہاں خلاصہ یہ کر دیا نو کہ 2-3 چیزیں بتائیں. پہلی بات تو یہ بولے کہ بوڑھے کو اجازت ہے روزے کی حالت میں اگر وہ بوسہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اور نوجوان کو اجازت نہیں ہے. کیونکہ پھر اس کے روزہ ٹوٹ جانے کا ڈر ہے، اسی لیے احتیاط کی جائے بہتر ہے. اور ایک بات یہ بولے کہ روزے دار اگر روزے کی حالت میں بوسہ لے تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کا اجر کم ہو جاتا. اور تیسری بات جو اہم ہے وہ یہی ہے، پوری باتوں کا خلاصہ ہے سمجھے. اگر کسی شخص کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو، قابو ہو کہ روزہ اس کا محفوظ رہ سکتا ہے، تو ایسے شخص کو روزے کی حالت میں بوسہ لینے کی اجازت ہے. اور اگر اپنے نفس پر خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں ان بوسہ لینے کی حالت میں اور آگے بڑھ جائیں گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بوسہ لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور آگے بھی بتانا کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بوسہ لیتے تھے وہ تم میں سب سے زیادہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے والے تھے. وہاں کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا، اسی لیے آپ بوسہ لیتے تھے. اگر کسی کو کنٹرول نہیں ہے اپنے نفس پر تو اس کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو فرمائے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1600 مردوں کی قوت اور طاقت، 16,000 اور تو شادی کرنے کی طاقت تھی آپ کو. اور ایک حدیث شریف میں ترمذی میں ہی ہے غالباً، جنت میں جب داخل کیے جائیں گے سب تو ان کو ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر قوت دی جائے گی. 40 یا 100 جی. اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 جنتی مردوں کے برابر قوت عطا کی گئی. جی. تو 100 کو 40 سے ضرب دیجیے، 16,000 تک ہوتے اوپر ہے. 16,000 جی. تو 16,000 عورتوں سے نکاح کرنے کی آپ کو قدرت حاصل تھی. اس کے باوجود آپ 16 بھی نہیں کیے نکاح، 11 پر اکتفا کیے. اور وہ بھی 11 کیوں کیے؟ اپنے لیے نہیں کیے ہوں. مختلف قبائل کے درمیان جو عصبیت چلی آ رہی تھی، نفرت کی دشمنی تھی، وہ دشمنی ختم کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم، کیونکہ مردوں کے لیے حیا مانے ہوتی ہے عورتوں کے سامنے ان کے مسائل بیان کرنے کے لیے. اسی لیے اب عورتوں میں تعلیم کو عام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ازواج مطہرات کے ذریعے ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے. اس لیے بہت سارے ایسے مسائل ہیں گے. اب ایک مسئلہ دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کے لیے نکلے رات میں. ایک عورت کچھ اشعار گنگنا رہی تھی. ان اشعار کا خلاصہ کیا تھا کہ اس کا شوہر کئی دن سے اس کے ساتھ نہیں ہے، جنگ میں گیا ہوا ہے، جنگی مہم پر روانہ کیا گیا ہے اسلامی لشکر کے ساتھ. تو وہ عورت بے چین تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہ اشعار سنے عورت کے، تو اس وقت ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. تو حضرت حفصہ سے پوچھے، صاحبزادی ہے نا، ان سے آگے پوچھے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے بغیر کب تک رہ سکتی؟ تو انہوں بھی کیسا بولیں گے، ان کو بھی حیا مانے ہوئے. تو بولے نہیں، ایک اسلام کا ایک مسئلہ ہے، اس میں مسلمانوں کا اس میں حیا مانے نہیں ہونا چاہیے حق بات بیان کرنے میں. بولے تو اشارے سے بتاتے 4 مہینے تک ایک عورت شوہر سے دور رہنے کی قدرت رکھتی ہے. تو اب یہ مسائل کیسا معلوم ہوں گے؟ آدمیاں تو بیان نہیں کر سکتے نا. تو اسی طرح اور ایک مسئلہ وہ ہوا تھا کہ انزال ہوا تو ہی غسل واجب ہوتا،
یعنی خالی داخل کرنے سے بھی اذا التقى الختانان، بلکہ حدیث میں ختانن مل گئے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اس میں اختلاف ہو رہا تھا صحابہ کے درمیان کہ بھئی انزال ہوا تو ہی غسل واجب ہوتا، صرف دخول سے نہیں ہوتا بلکہ. تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھے تو فرمایا نہیں، اذا التقى الختانان کی حدیث بیان کی اور بولے کہ انزال ہونا واجب نہیں ہے، صرف دخول بھی ہو گیا داخل بھی ہو گیا تو غسل واجب ہو جاتا. تو اب یہ مسائل کیسا معلوم ہوتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے پھر بیان کیا حدیث. تو عورتوں کی تعلیم جو مقصود تھی، اسلام کا مقصود دونوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا تھا. عورتوں کے بھی مسائل بیان کرنا تھا، مردوں کے بھی. تو عورتوں کی تعلیم کے لیے عورتیں ہی مناسب ہے، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 11 نکاح فرمائے. جی ایک مقصد یہ تھا، اور دوسرا مقصد قبائل کے درمیان جو چلی آ رہی ہے نفرت، اس نفرت کا خاتمہ کرنا تھا. اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح فرمائے، وہ باندی بن کر آئے تھے نا، اس میں ایک جنگ ہوئی تھی. تو پہلے یہودیہ تھے، پھر جب باندی بن کر آئے مسلمان ہو گئے، حضور کے نکاح میں آ گئے. تو ان کے خاندان کے جتنے لوگ غلام اور قیدی بنے ہوئے تھے صحابہ کے، وہ لوگ دیکھے کہ اب یہ حضور کے سسرال والے بن گئے ہیں لوگ، سب خوشی سے ان کے غلاموں کو آزاد کر دیے. تو اصل مقصد یہ تھا حضور پاک علیہ السلام. کیا بولے آپ کہ دین کی بات پیش کرنے میں حیا نہیں ہونا چاہیے، حدیث ہے بولے؟ ہاں حدیث ہے. کیا ہے حدیث کے الفاظ تو ذہن میں نہیں ہے، اس کا مفہوم اب قرآن میں بھی ہے نا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. چھوٹی موٹی چیز سے مثال دینے سے بھی اللہ حیا محسوس نہیں کرتا. مطلب حق بات ہے تو وہاں پر حیا معنی نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی ہو، بیٹھے ہو، کوئی بھی ہو، حق بات ہے تو بیان کرنے کے لیے حیا معنی نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن بول رہا ہے، قرآن بولا، حدیث میں بھی ہے غالباً. ابھی آپ فرمائیں وہ اس کا مفہوم حدیث سے بات کر کے حدیث کا مفہوم تو ذہن میں نہیں ہے. حضرت عمر فاروق فرمایا حضرت حفصہ سے کہ ایک اہم مسئلہ ہے، حیا کی وجہ سے آپ نہیں بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ بیان کرنے میں، حق بات بیان کرنے میں، شریعت کے احکام بیان کرنے میں حیا معنی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اب آج کل جو ہے موجودہ زمانے میں، اس زمانے میں دور حاضر میں اکثر جو ہے مدارس میں لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ تعلیم وغیرہ جو ہے شروع کی جا رہی ہے. خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے تعلیم جو ہے شروع کی جا رہی ہے. تو اب لازمات وہاں پر عورتیں جو ہے پڑھانے کے لیے موجود نہیں رہیں گی. تو عورتوں کو پڑھانے کے لیے مرد علماء ہی جو ہے پڑھا رہے ہیں. تو لازمات جب فقہی مسائل وغیرہ بیان کریں گے تو پوری طریقے سے کریں گے نا، پھر لڑکیاں اس میں سوال بھی کریں گے. تو یہ شرعاً درست ہے. شرعاً تو درست ہے یہ، لیکن چونکہ جیسے مردوں کے سامنے مرد کھل کر بیان کر سکتے، ایک ایک مسئلے کی وضاحت کر سکتے، ایسا عورتوں کے سامنے نہیں کر سکتے. فطرتاً کیا ہوتا، رکاوٹ ہوتی ہوئی. لیکن شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہر بات بیان کریں، رکاوٹ نہیں. جیسا کہ مردوں کے سامنے جو ایک ایک بات کو کھول کے جو آسانی سے جو سمجھاتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر عورتوں کو بھی سمجھائے تو وہ شریعت میں حرام تو نہیں ہے، حرام تو نہیں، جائز ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. جیسے کوئی صحابی ایک مسئلہ پوچھے کہ اگر مرد کو احتلام ہو گیا تو یعنی عورت کو اگر احتلام ہو تو غسل واجب ہوتا ہے، ایسا کچھ پوچھا. تو اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں موجود تھے. کوئی خاتون پوچھے جا تو ایک دم تعجب کی انہوں کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا گیا؟ تو حضرت فرمایا ہوتا ہے، اور اس میں حیا معنی نہیں ہونا چاہیے پوچھنے میں کسی بھی مسئلے کو. کبھی کیا ہوتا، ہاں بلا جھجک بھی پوچھ سکتے. کبھی کیا ہوتا، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے داماد ہیں نا، تو حضرت کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا. اب داماد ہونے کی وجہ سے اب سسرے کے سامنے کیسا پوچھیں گے حضور سے؟ تو مزی نکلنے سے کیا غسل واجب ہوتا کیا، یہ پوچھنا تھا، کیونکہ زیادہ مزی نکلتی تھی آپ کو. تو ایک دوسرے صحابی سے بولے کہ یہ بچہ پوچھو حضور پر. تو انہوں پوچھے تو حضور فرمانے مزی نکلنے سے غسل نہیں ٹوٹتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو بعض امور ایسے ہوتے ہیں، عوارضات ہوتے، سمجھے جیسے عوارضات ہو تو ہمیشہ پیش آنے والی چیز نہیں رہتی ہو، رکاوٹ سمجھے. عوارض کے معنی بھی رکاوٹ کے. اب جیسے والد صاحب ہے سمجھے، ہم ایک دم کھل کے گفتگو کر سکتے ہیں ایسے مسائل پر، والد صاحب سے نہیں کر سکتے. کیوں؟ فطرتاً حیا مانے ہوتی. البتہ استاد ہے تو اپن پوچھ سکتے، والد نہیں ہے استاد ہے تو اپن پوچھ سکتے. تو بعض رشتہ داری کی وجہ سے حضرت علی کے عمل سے ہی معلوم ہو رہا کہ جو مسئلہ جن سے پوچھنا ہے ان سے پوچھنا چاہیے، کسی دوسرے کے ذریعے پوچھ سکتے.
ایسا حضور کے دور میں بھی ہوتا تھا. صحابہ کیا کرتے تھے, مسئلہ ان کا نہیں رہتا تھا, کسی دوسرے کا رہتا تھا, چلو پوچھ لیتے تھے. اور اکثر صحابہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہات سے, گاؤں سے کوئی لوگ آ کے مسئلہ پوچھے تو ہم کو بھی معلوم ہو جاتا. کیوں, حضور کا روب ایسا طاری رہتا تھا ان پر کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے سوا کوئی بھی نظر اٹھا کر بھی نظر جما کے دیکھ نہیں سکتے تھے حضور. یعنی وہ جو نبوت کا جو روب تھا سرکار پر, اسی لیے انتہائی مؤدب رہتے تھے اور کچھ سوال کرنے کے لیے بھی ان کو ہمت نہ ہوتی تھی. اب گاؤں کے دیہات کے بدوی لوگ رہتے نا, بغیر قسم کے لوگ آتے تھے, پوچھ لیتے تھے تو جب ان کو معلوم ہو جاتا تھا مسئلہ, معلوم ہے. کیونکہ اب آداب رسالت سے تو واقف تھے وہ لوگ, وہاں پر کسی قسم کی کوئی بے ادبی, بلکہ رائنا بولنے سے ہی منع کر دیا گیا. حالانکہ رائنا صحابہ کی زبان میں گالی نہیں تھی, لیکن زبان میں گالی, اللہ ایسے لفظ کوئی پسند نہیں کرا. زو مانا جو لفظ ہے وہ بولنا ہی نہیں, بلکہ ان کے اوپر بھی نہیں چھوڑا, صحابہ پر بھی, امت پر بھی نہیں چھوڑا, خود ہی بول دیا انظر نہ بولو, نظر کرم فرمائیے. تو اس لیے یہاں تک کافی ہے سر, اور پڑھیں گے ہم, بچے بھی پڑھنا ہے سر نا, بچے نہ. اچھا, حالت روزہ میں مباشرت. باب ما جاء في مباشرة الصائم. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا وكيع حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان املككم لإربه. حدثنا حناد حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن القمة والاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل ومعنى لإربه يعني لنفسه. حالت روزے میں مباشرت صحبت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو مباشرت کی دو قسمیں ہیں. ایک مباشرت جو صحبت کے معنی میں ہے, اور ایک مباشرت صحبت کے علاوہ, جیسے حالت حیض میں عورت سے استمتاع درست ہے سوائے مخصوص جگہ کے, سمجھے. تو اس سے مراد یہاں پر وہی ہے. حالت روزے میں مباشرت سے مراد, مباشرت اگر کرے تو روزہ تو ختم ہو جاتا پورا, تو یہاں پر مباشرت سے مراد دوسری قسم مراد ہے مباشرت کی, یعنی فرض کے علاوہ دوسری چیزوں سے استفادہ کرنا, یہ ہے. اب اس میں وہی بتا رہے ہیں کیا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مجھ سے مباشرت فرماتے, اور آپ تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو پانے والے تھے. یعنی آپ کو تمام امت میں سب سے زیادہ اپنے نفس پر کنٹرول تھا, اس لیے آپ کے روزے کے فاسد ہونے کا خطرہ نہیں تھا. اسی لیے ختم ہو جانے کا, ضائع ہو جانے کا, روزے کے ٹوٹ جانے کا خطرہ نہیں تھا, اسی لیے مباشرت بھی فرماتے تھے اور بوسہ بھی دیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور مباشرت فرماتے, اور آپ تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو پاتے تھے. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے, حدیث کا مرتبہ بیان کر دیے. ابو میسرہ ایک لفظ آیا تھا, دیکھیے اس میں راوی کا نام ابو میسرہ, یہ کنیت ہے. ابو میسرہ کا نام کیا ہے؟ عمرو بن شرحبیل, اور لفظ لِإِرْبِهِ کے معنی اپنے نفس کے ہیں. حدیث میں کوئی غریب لفظ آ گیا سمجھے, اس کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تشریح کر دیتے دوسرے معنی سے, دوسرے لفظ سے, جس سے فوراً سمجھ میں آ جاتا. جیسے کسی کو ارب کے معنی معلوم نہیں ہے, وَمَعْنَى لِإِرْبِهِ یعنی لِنَفْسِهِ, یعنی اپنی خواہش پر, اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے, کنٹرول رکھنے والے تھے. اسی لیے آپ حالت روزے میں بوسہ بھی لیا کرتے تھے. اور مباشرت سے مراد وہ مباشرت نہیں ہے جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. لوازم دوائی مراد ہے سمجھے سے مباشرت سے. اب یہاں سے رات کو نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اب کسی کو روزہ رکھنا ہے تو روزے کی نیت کب سے کرنا چاہیے؟ کیا ایک دن پہلے سے روزے کی نیت کرنا ہے, یا روزہ رکھنے کے بعد دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں آدھا دن گزر جانے کے بعد؟ یہ باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابن ابي مريم حدثنا يحيى بن ايوب عن عبد الله بن ابي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال ابو عيسى حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه, وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح,
وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجوزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے نیت نہ کی اس کا روزہ صحیح نہیں، یعنی کامل نہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کو ہم صرف اسی طریق سے یعنی اسی سند سے مرفوعاً پہچانتے ہیں، کسی اور سند سے یہ حدیث مروی نہیں ہے. نافع نے اسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کے طور پر موقوفاً نقل کیا. یہ مرفوع موقوف مقطوع یہ اصطلاحات ہے حدیث شریف کی. مرفوع کا مطلب جس کی سند حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے اس حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، جو صفحے اول نمبر 1 میں نمبر 1 ہے. اور موقوف کا مطلب حضور سے مروی نہیں ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، ان سے استفادہ کرنے والے نقل کر دیے، صحابی تک پہنچا چاہیے. عبداللہ بن مسعود نے ایسا فرمایا، عبداللہ بن عمر نے ایسا فرمایا، یہ موقوف ہے. مقطوع ہے تو تابعین کے اقوال. تو یہاں پر وہ بتا رہے موقوفاً نقل کیا ہے، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہہ کر نقل کیا، حدیث ہے بلکہ نہیں بولے. اور یہی اصح ہے، یہی درست ہے. جی. بعض علماء کے رمضان یا نظر کے روزے کے لیے رات کو نیت نہ کی تو درست نہیں. اچھا، اب روزوں میں بھی کئی اقسام ہیں. ایک رمضان کا فرض روزہ ہے، ایک قضا روزہ ہے سمجھیے، وہ بھی ذمے میں فرض ہے. ایک نظر کا روزہ ہے، واجب نہیں تھا روزہ لیکن نظر مان لیے میں فلاں دن روزہ رکھوں گا بول کے، تو یہ کیا ہو جائے گا، نظر پوری کرنا ضروری ہے، واجب ہے، وہ بھی فرض ہو جائے گا. اور ایک ہوتا کفارے کا روزہ، قسم کھایا تھا قسم توڑ دیا، تو 3 مراحل بیان کیے اس میں. فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 وقت پیٹ بھر. ہاں 2 وقت پیٹ بھر، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا 10 مساکین. اور کسوتہم ان کو کپڑے پہنانا، اور تحریر و رقبہ یا غلام آزاد کرنا. اب غلاموں کا تو دور نہیں رہا. اس کے بعد کیا بنا، فمن لم یجد، اگر کسی کو استطاعت نہیں ہے سمجھے 10 افراد کو کھانا کھلانے کی، قسم کھانے والا قسم توڑ دیا اور محتاج تنگ دست ہے، تو 3 دن پیدر پہ روزے رکھنا، 3 روزے رکھنا قسم کے کفارے کے. جی. تو یہ بھی روزہ ہے. اور ایک ہے زہار کیا اگر کوئی اپنی بیوی سے تو اس کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا ہے. زہار مطلب اپنی بیوی کو بولا سمجھے تیری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے. جی ہاں. جی. اب وہ حرمت میں کرامت میں یہ چیزیں نیت کے اوپر ہے سمجھے اس میں. تو زہار میں بھی کیا ہے، نیت اگر طلاق دینے کی ہے تو 1 طلاق واقع ہو جائیں گے اس میں. طلاق واقع، نیت طلاق کی نہیں ہے لیکن تیری پیٹ میرے ماں کے جیسی ہے. تو ابھی کس میں بول رہا ہوں، حرمت میں بول رہا یا کرامت میں بول رہا، تو میرے ماں کی جیسی ہے. تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں پر، حرمت میں کرامت میں. حرمت اور کرامت کے معنی اور مطلب کیا ہے اس کا؟ حرمت کا حرام ہونے، یعنی جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر حرام ہے، ایک مطلب یہ ہو سکتا. یا جیسے میرے نزدیک میری ماں محترم اور مکرم ہے، ایسے ہی تو بھی ہے، یہ بولنا ہے سمجھے. تو 2 چیزیں ہیں یہاں پر، نیت پوچھی جائے گی اس میں. تو بعد والی چیز کو پیش نظر نیت کر کے بولا یا پہلی چیز کو نیت کر کے تو بولا؟ پہلی چیز کو اگر نیت کر کے تو بولا ہے تو پھر 1 طلاق واقعی ہو جائیں گی. اگر دوسری چیز کی اگر نیت کر کے بولا تو طلاق واقعی نہیں ہوں گی تو اس کا بھی کفارہ ہے. ہاں اس کا بھی کفارہ ہے. تو زہار میں کیا ہے، وہی غلام آزاد کرنا ہے، 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو اب یہ جو روزے ہیں مختلف قسم کے، نہیں اگر اس میں جو ہے پھر 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا اور غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا تو اس میں بھی کچھ مساکین وغیرہ کو کھانا کھلانے کا ہے کیا؟ زہار میں بھی اگر کھانا کھلانا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اس میں 3 چیزیں بتایا اس میں بھی. غلام آزاد کرنا اگر استطاعت نہیں ہے تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، بیچ میں ایک بھی چھوٹنا نہیں، اور رمضان کا مہینہ بھی ٹچ نہیں ہونا اس سے. وہ یہ 2 ملاد نہیں آتے ویسا نہیں ہوتا، یہ 2 مستقل الگ ہے 2 مہینے. یا نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. حضور کے در میں ایک واقعہ پیش آنا، ایک صحابی حالت روزے میں مباشرت کی، فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایسا ہو گیا میں کیا کروں بولے. تو بولے تم صدقہ خیرات کرو تم اب بلکہ بولے. تو بولے وہ خود بھی نہیں ہے میرے پاس کھانے کے لیے، اور مدینے میں مجھ سے زیادہ محتاج اور تنگدست تو کوئی بھی نہیں ہے. بولے اچھا ٹھیک ہے بیٹھو بولے.
ایک کھجور کا ٹوکرا ہے، یہ لے جا کے خیرات کر دو بولے. کس پہ خیرات کروں پوچھے؟ جو مجھ سے زیادہ فقیر اور تنگ دست ہے اس پر خیرات کروں کیا پوچھے؟ ہاں. تو بولے مجھ سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے، میں چھو بولے جاؤ کھا لو بولتا بولے، اس کو لے جا کے تمہارا کفارہ بھی ادا ہو گیا، غذا بھی ہو گیا. یعنی اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیارات معلوم ہو رہے. یہ کوئی مفتی عالم نہیں بول سکتا تھا کسی کو بھائی تمہارے وہ نظر کا ہے اس کا روزے کا کفارہ تم خود کھا لو بول کے نہیں بول سکتے. یہ صرف حضور کا اختیار ہے. شارح بھی ہے، شارع بھی ہے حضور. شارح اور شارع میں شارح کا مطلب قرآن کی تشریح کرنے والے، اس کو کھول کھول کر بیان کرنے والے. اور شارع کا مطلب آپ بول دیے کہ ایسا کرو تو یہ شرعی حکم ہے، مسئلہ ہے. جی. تو اب وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ شارع کا مطلب قانون دا، قانون بنانے والے بھی ہے. جی. آپ اگر کسی چیز کو حرام بولے، اللہ نے بولا لیکن آپ بول دیے تو حرام ہو. جی. کسی چیز کو حلال بولے، اللہ نے بولا صرف حضور فرمائے تو حلال. اس لیے کئی چیزوں کے بارے میں فرمائے نا حضور. حج فرض ہو گیا تم پر، حج کرو بولے. ایک صحابی اٹھ کے عرض کیے کیا ہر سال حج فرض ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور ثبوت اختیار فرمائے اور فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا تھا. تو اس سے بھی اختیارات معلوم ہو رہے نا حضور کی. حضور انہیں بولے کہ اللہ تعالیٰ اگر بولا ہر سال کرو بولے تو فرض ہو جاتا بول کے نہیں بولے. میں اگر کہہ دیتا ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا تھا. بخاری شریف کی حدیث میں، بخاری شریف سے، بخاری شریف سے اختیار رسول صاحب. اور پھر قرآن میں خود کئی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ہے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، سورہ توبہ، سورہ توبہ میں. جی. الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بے نیاز کر دیا. جی. ما آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول عطا کیے بلکہ. جی. تو جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے حضور کا ذکر ہے، اور یہ اختیارات پورے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. جی. اور وہ ان کا بھی واقعہ ہے نا سراقہ کا. حضور فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. حضرت عمر کا دور آیا جب فتح ہوئی، قیصر و کسریٰ کے کنگن آئے سونے کے. کہاں ہے سراقہ؟ بلاؤ بولے. ان کو بلا کے پہنا ہے وہ کنگن. حالانکہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن چونکہ حضور کا حکم تھا وہاں پر. اور حضرت علی کو کیا فرمایا حضور؟ حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کرنا. حالانکہ 4 نکاح کی اجازت ہے نا، لیکن چونکہ حضور فرماتی ہیں ان کے لیے حرام ہو گیا تھا سونا. جب تک حضرت فاطمہ حیات تھی اس وقت تک نہیں کیا دوسرا نکاح، ان کے وصال کے بعد فرمائے. واہ سبحان. تو کسی چیز سے روکنا بھی چاہے تو اختیار ہے، کسی چیز کی اجازت دینا چاہے تو بھی اختیار ہے. لیکن پھر اس میں ایک بات یہ آتی کہ کیونکہ میں سوال مطلب یہ ایک سوال کیا ہے کہ مجمع میں غیر مسلم بھی کر سکتا ہے. ایسے مجمع میں جب آپ جو ہے اسلام کی حقانی ہے، سچائی، جو بھی آپ جو اسلام کو جو چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں جس سے اسلام حق ہے بول کے ثابت کرنے کے لیے جب بیان کی جاتی ہیں، تو جب اگر کوئی غیر مسلم دینی کتابوں کا اگر وہ مطالعہ کرے، پڑھیں، تو یہ بولیں کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی کے لیے آپ ایسا فرمائیں جبکہ شریعت میں ایسا ہے، تو حضور ایسا کیوں بولیں؟ حضرت علی کو جو ہے جب تک کہ میری بیٹی باحیات رہیں گی اس وقت تک تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تم نہیں کرنا، یہ میرا حکم ہے. تو غیر مسلم اگر ایسا سوال کریں گے کہ بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شفیق ہیں، اللہ کی عطا سے اب رحم کرنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں، اب مختار بنا کر آپ کو دنیا میں جو ہے بھیجا گیا ہے، اور حضور جو ہے نا آپ کو اختیارات کے ساتھ جو ہے بھیجا گیا ہے، تو حضور انصاف کرنے والے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے ایسا خاص کیوں جو ہے پسند کیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور جو کچھ بھی حکم دیتے ہیں اور جو کچھ بھی بیان فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے، اللہ کا حکم ہے. اور دوسری بات، انسانی فطرت کی بنیاد پر بھی اگر سوچا جائے تو کسی بھی شخص کی بیٹی کی موجودگی میں اگر کوئی شخص دوسرا نکاح کیا، حالانکہ عذر شرع درست ہے، لیکن انسانی طور پر انسانی فطرت کی بنیاد پر تکلیف پہنچتی ہے، جی تکلیف ہوتی نا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. تو اللہ کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے. تو اللہ اپنا بھی ذکر کیا ہوگا؟ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ امام حسین ایک مرتبہ رو رہے تھے
تو بولے نہیں ان کو رلاؤ مت. بولے کیوں؟ ان کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. بولے ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو اس بنیاد پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر تکلیف پہنچی سمجھے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس لحاظ سے بھی انسانی فطرت کی بنیاد پر بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے لیے خاص طور پر یہ حکم دیے تھے تاکہ ان کی وجہ سے حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہوئی تو ان کے لیے کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں مظہر کائنات ہے نا. منبع و مرکز آپ ہی کی ذات ہے. عطا کے لیے بھی، ہر چیز کے اختیار کے لیے بھی سب آپ ہی کا فیضان ہے سمجھے. مرکز عقیدت بھی آپ کی ذات ہی ہے. اور صحابہ اپنی جان اور مال سب کچھ قربان کر دیے تھے حضور پر. تو اب یہ نکاح کیا چیز ہے بولی؟ عورتیں. سبحان اللہ. جیسے حضرت یوسف کے بارے میں بولے کہ وہاں عورتیں انگلیاں کاٹ لیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا یہ حال ہے کہ یہاں پر مردان عرب گردن کٹا رہے ہیں. سبحان اللہ. کوئی اس کی بات نہیں ہے بھائی فخر کی زیادہ، لیکن یہاں پر جو عرب کے شہسوار ہیں، بڑے بڑے خطبہ ہیں، اپنے وقت کے پہلوان ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی یہاں پر گردن جھکا رہے ہیں. صرف جھکا رہے ہیں بلکہ کٹا رہے ہیں. ایک صحابی کا تو واقعہ سنا تھے ایک مرتبہ ضیاء تقریر میں کہ جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی کسی جنگ میں، تو ایک صحابی ایسا آ کے ٹھہر گئے حضور کے سامنے. جو نیزے اور جو تیر حضور کی طرف آ رہے تھے پورے اپنے جسم پر لے لیے انہوں. بہت کتنی بڑی بات ہے، کوئی کر سکتا ہے. جذبہ فدائیت جو صحابہ کا تھا نا، اسی لیے حضور کیا فرمایا، صحابہ جو خیر خیرات کی ہے، اگر بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیا تو ان کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک آدم مجھ گیا نا، روپیہ تو چھوڑا 8 آنے کی قیمت کے برابر نہیں ہے. قیمت کے برابر نہیں ہے ہمارا ایک پہاڑ بھی سونے کا. اگر کریں صحابہ کے مقابلے میں کوئی بھی کھا ہی نہیں سکتے. اسی لیے بولے نا کہ اگر کوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور آپ کے دیدار سے مشرف ہو گئے، اس کے بعد انتقال ہو گیا، نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ کوئی نیک عمل کا ملا. وہ اپنے وقت کے خطب سے بھی بڑے ہیں، ان کا درجہ غوث اعظم سے بھی بڑا ہے، اپنے وقت کے بڑے بڑے اختاب سے بھی بڑا ہے. یہ فیض ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں صرف ایک بار دیکھنے کا یہ فیض ہے، صرف دیدار کا. دیدار کی وجہ سے تو ان کو صحابیت کا شرف ملا نا. اور اتنی بڑی فضیلت ہے، حضور فرمائے کہ اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا. تو تابعین تک ہے فضیلت. صحابہ کو دیکھنے والے بھی جہنم سے محفوظ ہے. صحابہ کو دیکھنے والے بھی جہنم سے ترمذی میں سے غالباً ہوتی ہیں حدیث صحابہ کے فضائل میں. جی. تو یہ نیتوں کا جو بیان چل رہا تھا نا فائدوں کے تحت دیے دیکھیے نا، ایک دو لائن یہ پڑھ لے کے اس کا یہ ترجمہ کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رمضان کے روزے، نفل روزہ اور نظر معین کے روزے کے لیے دوپہر سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے. رمضان کا روزہ ہے، زوال سے پہلے نیت کر لینا. اسی طرح نفل روزہ ہے، رمضان کا روزہ زوال سے پہلے، یعنی آج مثال کے طور پر کیا دن ہے، آج ہفتہ ہے، رمضان کا مہینہ چلا سنی، آج روزہ ہے، آپ صبح اٹھ کر سحری کر لیے، نیت نہیں کریں تو کب تک کر سکتے؟ زوال سے پہلے تک نیت 12 ساڑھے 12 کے اندر. ہاں 12 ساڑھے 12 کے اندر تک نیت کر لینا. نفل روزے کا، نفل روزے کی بھی اسی طرح 12 ساڑھے 12 سے پہلے تک نیت کر لینا. نظر معین اگر ولابل سے نیت نہیں کر سکے، بھول گئے، تو اصل نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے. آپ اٹھ کر سحری کرے وہی نیت ہے آپ کی. کس نیت سے کھایا آپ کھانا؟ صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے. تو نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے. اب زبان سے کیوں بولنا؟ تاکہ زبان اور دل دونوں موافق ہو جائے. نماز میں بھی ہے، اب امام صاحب رکوع میں ہے، آپ جا کے پوری نیت کر کے رکعت باندھنے تک اٹھ جاتے ہیں، رکوع سے آپ کی رکعت چھوٹ جاتی. تو آپ وضو کر کے جو تیز جلی جو مسجد میں پہنچے، کس نیت سے پہنچے؟ نماز پڑھنے کے لیے پہنچے. تو نکلے گھر سے آپ نماز کی نیت سے ہی، وہی نیت ہے، کافی ہے. ہاں اگر موقع رہا، ابھی سورہ فاتحہ چلا سمجھے، ابھی رکوع میں نہیں گئے امام صاحب، جب زبان سے بھی نیت کر لینا. نہیں ویسا موقع نہیں رہا تو فوراً جا کے رکعت باندھ کے دونوں ہاتھ باندھ لینا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے آنا. تو نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے. اب یہ صرف ظاہری طور پر تاکہ ظاہر اور باطن دونوں موافق ہو جائے، اسی لیے نیت کی جاتی ہے. تو ان 3 چیزوں میں بورے، رمضان کا روزہ ہے، نفل روزہ ہے، نظر معین، کوئی قسم کھا لیا سمجھے، نظر مان لیا کہ میں فلاں دن یعنی جمعہ کے دن فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا. تو ان 3 روزوں کے لیے جس دن روزہ رکھے اسی دن بھی نیت کی جا سکتی ہے زوال سے پہلے تک.
البتہ قضائے رمضان، کفارہ اور نظر مطلق کے لیے رات کو نیت ضروری ہے. ایک رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تھا سمجھے، وہ روزے کی قضا اپنے کو رکھنا ہے تو اس کے لیے رات سے نیت کر لینا ضروری ہے. اچانک روزہ رکھے دن میں نیت نہیں کر سکتے، پہلے سے نیت کر لینا. ایسے ہی کفارے کا روزہ ہے، قسم کھائے تھے توڑ دیے یا کسی اور قسم کا کفارہ تھا سمجھے. اور نظر مطلق خالی نظر مانے میں روزہ رکھوں گا ایک دن، بس میرا وہ کام بن گیا تو میں ایک دن روزہ رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا ایسا. تو یہ نظر مطلق ہے، معین نہیں کرے اب دن کوئی، جمعہ ہفتہ پیر بول کے. تو ان روزوں کے لیے رات سے ہی نیت ضروری ہے. حدیث مذکورہ بالا میں کمال کی نفی ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب تو نماز ہوتی ہی نہیں، یعنی کمال درجے کی نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بحضور القلب ہے، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہے. مطلب نماز پڑھ لیے تو شرن تو ہو جاتی اس کی نماز، لیکن اس کی مقبولیت اور اس کے اندر جو کمال پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں آتا. وہ نہیں آتا، کمال کی نفی کرتے ہر جگہ. جی کمال سے مراد یہ بھی لے سکتے کیا کہ بھائی اگر جو ہے مطلب 1 کروڑ نیکیاں جو ہے ملنا ہے تو 1 کروڑ نیکیاں نہیں ملیں گی، بس اس کا وہ فرض مطلب وہ اس کا فرض ادا ہو گیا، اب اس کے ذمے سے وہ چیز ادا ہو گئی، یعنی اس کے بارے میں روزے میں شریف میں پوچھا نہیں جائیں گے، لیکن اس کا جو ثواب ملنا چاہیے کروڑوں کی نیکیوں میں وہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے. کمال کی نفی بولتے یہی ہوں گی نا، یہی ہونا چاہیے، ثواب سے محروم ہو جائیں گے. اب اس میں وہی بتا رہے ہیں جہاں تک آگے تھے نا، بعض علماء کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رمضان، قضائے رمضان یا نظر کے روزے کے لیے رات کو نیت نہ کی تو درست نہیں، لیکن نفل روزے کے لیے صبح کے بعد بھی نیت کر سکتا ہے. امام شافعی، امام احمد اور امام صاحب رحمہ اللہ کا یہی قول ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا فا کے تحت بتا دینا فائدہ بول کے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کیا ہے، رمضان کا روزہ ہے، نفل روزہ ہے، نظر معین کا روزہ ہے. ان تینوں میں سے کون سا بھی روزہ ہو، جس دن روزہ رکھے ہیں اس دن ظہر سے پہلے تک نیت کر لے سکتے ہیں. البتہ قضائے رمضان ہے، اس سے پہلے کسی رمضان میں کوئی روزہ چھوٹ گیا تھا، اب اس کی قضا کرنا چاہ رہے ہیں، یا کفارے کا روزہ ہے، یا مطلق نظر کا روزہ ہے. مطلق نظر میں کوئی کام بن گیا تو میں 1-2 دن روزہ رکھوں گا بول کے نظر مان لیتے، یہ مطلق نظر ہے. تو ان 3 قسم کے روزوں کے لیے رات سے ہی نیت کرنا ضروری ہے، متعین ہو جاتا ہے اس کے لیے. جی رات سے ہی نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اب یہاں سے ایک وہ بیان ہے حضرت، نفل روزہ توڑ دیے تو کیا حکم ہے، کیا اس کی قضا واجب ہے یا نہیں، ایسے ہی نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے یا نہیں. یہ ہے جی بڑی حدیث ہے فاتحہ، کل شروع کریں گے. ہاں کل انشاءاللہ زیادہ کرنا ہے. اچھی بات. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله.